السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ لوگوں نے تو دعوے کر لیے، حصے گھڑ لیے، کہتے ہیں ایک مرید صاحب دفن ہوئے، دو فرشتے آ گئے، اس نے کہا من ربک؟ پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے، تم کہاں کے فرشتے ہو جنہیں اسلام کا راستہ ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کا ہاتھ بھی ملاؤ، ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نے کہا تھا میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ فرشتے ہکے بکے ایسی پوچھن کوئی ہور شے آئے کہ بابا کوئی ہور ٹکر گیا سانو؟ فرشتے کہنے لگے ہم نے اکیلے نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا، سارے فرشتوں نے رل کے کہا تھا چھٹی دو پوچھ کے آتے ہیں۔ کہا تم واپس نہیں آؤ گے، ایک کو گرفتار رکھتا ہوں دوسرے کو چھوڑتا ہوں، تو پوچھ کے ہاں یہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھا ہوا ہے میرے پاس، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ظالموں میرے رب کے خلاف اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہوئے، اپنے مجبور انسانوں کو مولا کی قوتوں سے بڑھاتے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن تم نے بھی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فرشتہ دوڑتا ہوا گیا، کہا اللہ ایک ساوے چولنے والے بابے نے پکڑ لیا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، کہ وہ پیر جیلانی ہے، وہ پیر جیلانی ہے، معافی تعافی مانگ کے چھٹی کرا لو ان سے۔ تو کہا میرے فرشتوں کو چھوڑ دے۔ پیر جیلانی نے کہا ہاں چھوڑتا ہوں، ایک شرط ہے، تو سلسلہ قادریہ میں آنے والے سارے مریدوں کو بخش دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گویا انڈیا پاکستان کے قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہمارے قیدی چھوڑو، دوسری کہتی ہے تم ہمارے مچھیرے چھوڑو۔ تم نے رب کی یہ قدر کی ہے، تمہارے دل میں رب کی یہ عزت ہے؟ اللہ نے کہا عبد القادر میرا وعدہ ہے جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہوگا میں ساروں کو بخش دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے فرشتے کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے میرے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا، میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا۔ کروڑ پیر جیلانی ہو، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ یہاں منظر پیر و فقیر کا نہیں، امام کائنات کا ہے۔ سجدہ ریز ہیں، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ کہا محمد کا سر تب اٹھے گا جب اللہ اٹھانے کی اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو پیارے حبیب امام کائنات اللہ کی اجازت کے بغیر سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ مولا کہے گا اٹھا، اپنے مکھڑے کا بلند کر، مانگ کیا مانگتا ہے، شفاعت کر کس کی کرتا ہے؟ اور کہا یہ پیر صاحب ہیں ہمارے جو مریدوں کو اس طرح قابو کر لیتے ہیں۔ ان ظالموں کے قصے سنانے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے بھائیوں، آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلال نے مکے کی گلیوں میں کیا تھا۔ حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناؤں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مولوی چیلنج کرتا ہوں میں، مجھے کوئی پیر فقیر کوئی مولوی کسی جماعت کا بڑا گارنٹی دے دے کہ میں بخشوا لوں گا، میں بریلوی فرقہ چھوڑ کے تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں، کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ ہمارے گروپ میں آ تیری بخشش ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا، میں تمہارے گروپ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اگر نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر سنو میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ، ہماری جماعت میں آؤ گے پیر جیلانی بخشوا لے گا، غوث اعظم بخشوا لیں گے، غریب النواز بخشوا لیں گے، آؤ سارے بریلوی ہو جاؤ، مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ۔ ہمارے یہ بڑے بڑے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مریدوں کو چھڑوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام جماعتوں کے مولوی اور ملاؤں سے میری گزارش ہے، میرا چیلنج ہے، اگر تم یہ مجھے تمانیت دے دو، مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم میری بخشش کراؤ گے، تو میں یہ جماعت چھوڑ کے تمہاری جماعت میں آنے کو تیار ہوں۔ مجھے اب کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بھی حدیث قرآن پوچھے، میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہا۔ ایک ضمانت دے دو، احمد نقشبندی تو آ جا ہم تیری بخشش کرا دیں گے،
احمد نشبندی صاحب آپ آ جائیے ہماری جماعت میں, ہم آپ کی ضمانت لیتے ہیں, ہم آپ کو جنت میں بھجا دیں گے. کوئی جماعت کا مولوی اور ملا مجھے اس بات کی ضمانت دے دے, میں اس کی جماعت میں آنے تیار ہوں. نہیں دے سکتا تو آزاد سنت میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو میرا راجا غوث اعظم بخشانے کو تیار ہے, غریب نواز بخشانے کو تیار ہے, بابا شرف الدین بخشانے کو تیار ہے. ارے کوئی بھی تیرا دامن نہ کھانے تب فاطمہ کے پاپا تو ہے ہی ہے. ظالم تو نے چیلنج دیا ہے, میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں. اللہ کی قسم واحد بن جا, محمد کی حدیث گارنٹی دیتی ہے تجھے اللہ جنت دے دے گا. اللہ کی توحید پہ آ جا. ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ, جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے, جو اپنا طہارت نہ کر سکے, جو اپنا غسل نہ کر سکے, جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے, جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے, ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے, جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے, جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے, اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے. وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. اور دھرتی پہ لوگوں سن لو, کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے, اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے, وہ ہے جو سب کو مارتا ہے, اسے موت. تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے, ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے, غریب نواز ایک ہے. اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے. کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے. وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء, تم سارے غریب ہو, تم سارے فقیر ہو, تم سارے منگتے ہو. نبی, ولی, علی, غوث, قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں, اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و قطب کے, سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے, سوالی ہے, منگتے ہیں. غوث آدم غریب النواز, بندہ نواز, بندہ پرور, داتا اپنے عرش پہ ہے, وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا. تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے, اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ, بیٹی عمل کرنا, لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا. عمل کرنا, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا